تو عرشوں کے نظام اور ساتوں نظام کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، جو برکتیں ہیں، جو خیریں ہیں، جو عطائیں اور سعادتیں ہیں، وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کے برتن میں، جھولی میں وہ ساری جمع ہوتی ہیں، اوپر آتی ہیں، پھر اس کی جمع ہوتی ہیں۔ جتنی بھی کائنات میں نور ہے، ساتوں آسمانوں میں نور ہے، خیریں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ نور، خیریں اور رحمت برکت جس سے لوگوں کو روٹی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، لوگ آفتوں اور بلاؤں سے بچتے ہیں، لوگ مصیبتوں سے بچتے ہیں، لوگ ناکامیوں سے بچتے ہیں، اور انسانیت پریشانیوں سے بچتی ہے۔ وہ رحمتیں اور کرم اور عطا اور فیض جس کی وجہ سے اللہ پاک مخلوق کو رزق دیتا ہے، بے زبانوں کو رزق دیتا ہے۔ غار کے اندر ایک سانپ ہے یا بل کے اندر ایک کیڑا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، وہ اس کی رحمت ہے جو مخلوق کو ملتا ہے، اور انسانوں اور جنوں کو جو ملتا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے، باوجود نافرمانی کے۔ یہ سارا نور ہی ہے جس کی وجہ سے ملتا ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، یہ سارا نور جمع ہوتا ہے اور اللہ اس کی بندے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے، سورۃ فاتحہ شفا ہے، سورۃ فاتحہ نور ہے، سورۃ فاتحہ عطا ہے، سورۃ فاتحہ رحمت ہے، سورۃ فاتحہ برکت ہے، سورۃ فاتحہ نسلوں کے رزق کا ذریعہ ہے، سورۃ فاتحہ تونگری اور مالدار ہونے کا ذریعہ ہے، اور سورۃ فاتحہ اندیکھے واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ وہ جادو کے وار ہیں، وہ جنات کے وار ہیں، وہ خنجر کے وار ہیں، وہ گولی کے وار ہیں، وہ تلوار کے وار ہیں، وہ حسد کینے کے وار ہیں، وہ بغض نفرت کے وار ہیں۔ سورۃ فاتحہ انواروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ یہ چاروں طرف سے انسان کو گھیر لیتی ہے۔ اس کے 7 آیتیں ہیں اور انسان کو 6 سمتوں سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ دائیں، بائیں، آگے، پیچھے 4 سمتیں، اوپر نیچے 6 سمتیں۔ ایک سمت اور ہے، وہ ہے اندیکھی۔ اندیکھی ہے، یہ سمتیں دیکھی ہوئی ہیں۔ آپ کو دائیں سمت کا احساس ہوتا ہے، بائیں کا احساس ہوتا ہے، بولے تو صحیح، بولیں گے تو کوئی آنکھ بھی کھل جائے گی۔ ہوتا ہے احساس، دائیں بائیں احساس ہوتا ہے۔ اچھا، اوپر کی سمت کا احساس ہوتا ہے، جو اوپر ہے۔ کبھی آپ نیچے کو اوپر نہیں کہتے، اوپر کو نیچے نہیں کہتے، احساس ہوتا ہے۔ ایک ایسی سمت ہے جہاں سے یا رحمت آ سکتی ہے یا عذاب آ سکتی ہے، وہ اندیکھا نظام ہے۔ وہ 7واں سمت وہ ہے جو اندیکھا نظام ہے، جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہماری عقل اور شعور سے بالا تر ہے۔ وہ اندیکھا نظام ہے۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور 7 راہیں ہیں جہاں سے عذاب بھی آ سکتا ہے، بلا بھی، وبا بھی، مصیبت بھی، قحط بھی، مرض بھی، ذلت بھی، علت بدلنے کی شکل میں۔ ان قردۃ خاسعین، ہو جاؤ ذلیل بندر۔ مولا یہ سیری اتنی غضب کے راستے ہیں، اندھیاں، ہوائیں، طوفان، آفات، بلیات، کبھی ٹڈیوں کی شکل میں، کبھی خون بن جانے کی شکل میں، کبھی جوؤں کی شکل میں۔ اے سخی آقا، جتنے بھی ہیں یہ تیرے غضب کے راستے، بیماریاں، وبائیں، تکلیفیں، ظالم بادشاہ دشمن کی شکل میں، جادو جنات کی شکل میں، آفات بلیات کی شکل میں، اے سخی آقا میں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حقیقتاً فاتحہ انعام کے راستے، سارے ملنے کے راستے دے کے اور سارے چھننے کے راستے، لفظ پہ غور کیجئے گا، لفظ پہ توجہ کیجئے گا۔ ملنے کے سارے راستے اور چھننے کے سارے راستے، ملنے کے سارے راستے کھل جاتے ہیں اور چھننے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ چھننے کے سارے راستے، یہ غضب سے مراد چھن گیا، غضب نعمت چھن گئی، عطا چھن گئی، رحمت چھن گئی، اولاد چھن گئی، رزق چھن گیا، عزت چھن گئی، صحت چھن گئی، بصارت چھن گئی، گردہ جگر چھن گیا، دل کی تکلیف دل چھن گیا، حالات میری زندگی میں، گردش ایام میری زندگی سے، سکھ سکون چین راحت، یہ سب چھننا، یہ سب چھننا یہ غضب ہے، اور سب ملنا یہ نعمت ہے۔ ذات سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی شان کریمی سے، وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی عطاؤں سے، وہ انعامات کے دروازے کھلا رہا ہے اس کی برکت سے اور خزانے سے۔ وہ انعامات جس پہ ہو جائیں، پھر فقیر کو غنی کر دے، اس کو بادشاہ کر دے، اس کے انعامات ہیں اور اس کی عطائیں ہیں۔ اس لیے اللہ کا نظام ہے، وہ نفل پڑھیں، وہ سنتیں پڑھیں، وہ فرض پڑھیں، وہ واجب پڑھیں، سنت غیر موقدہ پڑھیں، موقدہ پڑھیں، وہ تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاش پڑھیں، اوابین پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، نماز کسوف پڑھیں، نماز خسوف پڑھیں، عیدین پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے،
اس میں انعامات اس نے رکھے ہوئے ہیں. اور سورۃ فاتحہ میں 3 چیزیں رکھی ہیں، یاد رکھیے گا. سب سے پہلے ہدایت رکھی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت رکھی ہے اللہ نے. سورۃ فاتحہ پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوگا. میرے آقا کا فرمان ہے، غور سے سننا. صبح ہوگی بندہ ایمان والا ہوگا، شام ہوگی ایمان چھن جائے گا اور اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. سورۃ فاتحہ میں ہدایت رکھی ہے، سورۃ فاتحہ میں نعمتیں رکھی ہیں، اور سورۃ فاتحہ میں چھننے سے حفاظت رکھی ہے، جس کو غضب کہا ہے. چھننے سے حفاظت، جو دیا ہے میں نہیں چھینوں گا اور انعامات کی مزید بارش کر دوں گا. بول اور کیا مانگتا ہے؟ میری سورۃ فاتحہ پڑھ کے تو نے میری رحمت کو اتنا متوجہ کر لیا، میری عطاؤں کو اتنا متوجہ کر لیا، میرے فضل کو اتنا قریب کر لیا. بہت بڑا تحفہ ہے. آخر کیوں ہر رکعت میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر لفظ میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر نظام میں اس کو شامل کیا؟ سورۃ فاتحہ قبر والوں کے لیے بھی راحت ہے، حشر والوں کے لیے بھی راحت ہے، میزان میں بھی طاقت ہے، اعمال میں بھی قوت ہے. سورۃ فاتحہ کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور سورۃ فاتحہ سے محبت کرنے والوں، خوشخبری کے یہ پیغام ہیں، یہ محبتوں کے پیغام ہیں، یہ انعامات کی بارش ہے، یہ عطاؤں کی بارش ہے. سورۃ فاتحہ اپنے مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں سوچ کے بیٹھیں کہ اللہ نے کہاں پہنچا دیا. اس تسبیح خانے نے کون کون سی سوغاتیں دے دی. روز تسبیح خانے میں روحانیت کی نئی ڈشیں ہوتی ہیں، روحانیت کے نئے دسترخوان ہوتے ہیں، روحانیت کے نئے خوان ہوتے ہیں، روحانیت کی نئی چیزیں اور نئی نعمتیں اور نئے ذائقے اور نئی چاشنی ہوتی ہے. تسبیح خانے کے دسترخوان پہ یہ دسترخوان کا ایک نیا ذائقہ ملا ہے، ایک انوکھی ڈش ملی ہے. تو اپنا نظام چلا رہے ہیں سورۃ فاتحہ کے ذریعے. اس سورۃ فاتحہ کے ذریعے زندگی کی ترتیب چلا رہے ہیں اور اللہ سے منوا رہے ہیں. منوار یہی راتوں کو سورۃ فاتحہ، یہی جو سارا دن تسبیح خانے میں اعمال تسبیح خانہ آپ کو کروا رہا ہے، منت کر کر کے یہی کر کے گئے تھے، یہی کر کے گئے تھے. آج ان کی نسلیں درباروں کے مجاوروں کے نام پہ، گدی نشینوں کے نام پہ، پیروں کے نام پہ، شہزادوں کے نام پہ، صاحبزادوں کے نام پہ آج ان کی نسلیں کھا رہی ہیں. بڑے یہی اعمال ہی تو کر کے گئے تھے جن اعمال پہ اللہ نے کہا تھا میں نے نسلوں کو پالنے کے وعدے کیے ہیں. وعدے ہیں نسلوں کو پالنے کے. آپ تو وہ نسلوں پہ احسان کر رہے ہیں. آپ کی قبروں کو آ کے آپ کے اولادیں اور نسلیں کہیں گی اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا منوا گئے تھے؟ دنیا کرائسس، حالات اور بندشوں اور تکلیفوں اور مشکلات اور مہنگائیوں کے عروج اور طوفان میں ہے. ہمیں کوئی نہیں ہوا. کیوں؟ ہمارے اس لیے آپ برکتوں کے دروازے کھلوا گئے، برکتوں کے دروازے کھلوا گئے. سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کے تونگری اور عزت اور وسعت کی کھلتی انوکھی دنیا. اللہ اللہ اکبر. میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں، میں نے راتوں کو ایام پڑھی ہے. میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں، میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں. سورۃ فاتحہ نیک جنات کا مرغوب ترین وظیفہ ہے، محبوب ترین وظیفہ ہے. نیک جنات کا بہت مرغوب وظیفہ ہے سورۃ فاتحہ. نیک جنات بہت پڑھتے ہیں، اس کو بہت محبت کرتے ہیں. اور جو بندہ سورۃ فاتحہ بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے. سوچے میں نے اس لفظ کو کتنی دفعہ دہرایا ہے. نیک جنات اس کے دوست بن جاتے ہیں. کبھی جنات کو تابع کرنے کے لیے غلام بنانے کی کبھی نہ سوچنا. نسلوں سے انتقام لیتے ہیں. ان کی دوستی بہترین اگر خود بخود بنے تو، اور ان کی دشمنی بدترین ہوتی ہے. دوست بن جاتے ہیں، محبوب بن جاتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، الفتیں کرتے ہیں، نعمتیں اور حیرت انگیز تحفے. کیا بتاؤں سورۃ فاتحہ. تو سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں کو مبارک. آج کے بعد اپنی زندگی میں سورۃ فاتحہ نہیں چھوڑنی. بس بات میری ختم ہو گئی، بس بات ختم. آج اتنی بات کافی ہے آپ کے. میں نے جو سورۃ فاتحہ کے کمالات آپ کو بتائے ہیں نا، مختصر بتائے ہیں. اتنی بات اس کو ذہن نشین کر لیں، اس کو دل کی گرہ میں باندھ لیں. آپ کو یہ نعمت ملی ہے سورۃ فاتحہ. اور پھر رات کو تنہائیوں میں سارا دنیا سارا عالم سویا ہوا ہے، نیک سو گیا یا نیکی کی طرف چلا گیا، اور گناہگار نے رات کی تنہائی میں گناہوں کی راہیں ڈھونڈی، اور آپ وہ ہیں
کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو، کبھی اپنے آپ کو، اور کبھی اس کی عنایت اور عطا کو. کہتے ہیں مولا کون سی ایسی نیکی تھی تو نے ہمیں اس قابل بنایا، اور کون سا ایسا عمل تھا تیری رحمت اتنی متوجہ ہوئی کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت کہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور تو نے ہماری زبان کا انتخاب کیا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. یاد رکھنا یہ چنے جاتے ہیں، ہٹ جاؤ، ضرورت نہیں ہے ہمارا نام لینے کی. کتنے بے شمار لوگ ہیں، دیکھا ان کو ناراض ہو کے کہنا خبردار میرے سامنے نہ آنا، کبھی میرا نام نہ لینا. اللہ بھی کہتے ہیں آ جا میرے سامنے کھلے آسمان کے نیچے. اگر کھلا آسمان نہیں ہے تو میرے سامنے ہر جگہ کھلا آسمان ہے. اللہ کے لیے ہر جگہ کھلا آسمان ہے. آ جا میرے سامنے اور میں تجھے اپنے نام انتخاب سورۃ فاتحہ کے لیے قبول کرتا ہوں. یہ وہ میری 7 آیتیں ہیں جس کی ہر نماز کی ہر رکعت کے لیے میں نے لازم قرار دیا ہے. میں تجھے تیری زبان کو بھی قبول کرتا ہوں، تیری حاضری کو بھی قبول کرتا ہوں، تیرے سامنے آنے کو بھی قبول کرتا ہوں. اب تو پڑھ اور میں خوش ہو جاؤں. اس کا انتخاب ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء. ہم جس کو چاہتے ہیں قبول بھی کرتے ہیں، انتخاب بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں آجا ہمارے قریب آجا. اس کریم کا انتخاب ہے، اس کی عطائیں ہیں، اس کا کرم ہے. کتنے خوش قسمت ہیں آپ کو سورۃ فاتحہ مل گئی اور آپ سورۃ فاتحہ کے لیے کریم نے قبول کر لیا. بولیں کیا کر لیا؟ کیا کر لیا؟ کیا کر لیا؟ ہاں آتے نہیں ہیں، بلائے جاتے ہیں. انتخاب ہوتا ہے اس کو اس سے چھین لو، اس کو دے دو. کیا انتخاب ہوتا ہے؟ اس سے چھین لو، اس کو دے دو. اس قابل نہیں ہمارا نام لے، اس نے ہمیں بہت ناراض کیا ہے. اس کی زبان پہ پاکیزہ لفظ چھین لو، اس کی زبان پہ گالیاں دے دو، گندگی دے دو، اور اس کو ہمارا کلام دے دو. واہ مبارک ہو. یہ خوش قسمتی ہے، یہ عطائیں. میں نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات لقد جاءکم رسول کے آخر تک، آخری 2 آیتیں کو بہت فائدے کچھ بتائے تھے. ایک کمال اس کا وہ بتاتا ہوں جس کے اندر حفاظت ہے اور روٹی ہے، رزق ہے. اس کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں میں آپ سے اور وہ سنیے گا غور سے. میں محدثین کی روایات کے ساتھ فقہا کی ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں. اسی کے ساتھ یہ واقعہ ہے، اسی کا اس کی فضیلت ہے اور اسی کے اندر اس کا فائدہ ہے. واقعہ یہ تھا کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت مالدار تھا اور میرا بہت بڑا کاروبار تھا، بہت بڑا بزنس تھا. میرے پاس ایک باندی آئی، مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی، حتیٰ کہ اس کی محبت میں اپنے کاروبار کو بھول گیا، سب کچھ بھول گیا. اس کی محبت سب کچھ اتنا بھولا کہ میرا کاروبار آخر آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو گیا، نیچے جانا شروع ہو گیا. اور نیچے جاتے 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 میری ہر چیز میری ختم ہو گئی، حتیٰ کہ میں گھر کو بیچنے لگ گیا، گھر کی چیزیں اٹھا اٹھا کے بیچنا شروع کر دی. پھر حتیٰ کہ وہ بھی ختم ہو گئی اور میں نے گھر کے ملبے کو بیچنا شروع کر دیا. اینٹیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں، توڑ توڑ کے. اتنا میں نے گھر باقی رکھا کہ سر چھپانے کی جگہ رہے. زچگی کا وقت تھا، زچگی کا وقت تھا. میری بیوی نے مجھے کہا کہیں سے گوشت لیا، کہیں سے شہد لیا، کہیں سے آٹا لیا، میری ضرورت ہے. اور میں بیوی کو حسرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا. میرے پاس کچھ نہیں تھا. میں اسی کی محبت میں، اسی باندی کی محبت میں، اسی کے عشق میں تو سب کچھ ختم کر بیٹھا تھا. میں تو کونج مانگوں کر لاؤں، اسی میں تو سب کچھ ختم کر بیٹھا. پھرتے ہیں میر خار کچھ پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، سب کچھ ختم. اور پتہ نہیں میری دل میں کیا ہے، میں گھر سے نکلا اور نکلا گھر سے اور میرے اندر ایک کیفیت آئی کہ اب اس گھر میں اس وقت تک منہ نہیں کروں گا جب تک کہ میں اپنی بیوی کے لیے کچھ کر نہیں سکوں. بس میرے اندر یہ کیفیت آئی اور میں گھر سے نکلا اور نکلتے میری کوئی منزل نہیں تھی. ایک شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں. مہینوں کا سفر کر کے ایک جگہ گیا. ایک جگہ جا کے میں نے مزدوری کرنا شروع کر دی. کہا کہ میں ایک مالک کے گھر گیا، اس کا گارا اٹھانا تھا، اینٹیں بنانی تھی، گارے سے اینٹیں بنانی تھی، اس کے گھر کا کام کرنا تھا. وہ تھا کوئی درویش، ایسے دیکھ کے مجھے کہنے لگا بیوی کو گوشت، شہد، آٹا تو دے آتا، ایسے چھوڑ کے آ گیا.
اچھا تیرا اللہ پاک تیری حفاظت کرے گا، تو ایسا کر، تو لقد جاءکم پڑھتا رہنا، تیری کام بن جائے۔ کہا کہ اس کی بات سے مجھے لگا تو جھٹکا کہ یہ بیوی والا واقعہ، یہ آٹے والا واقعہ، یہ گوشت والا واقعہ تو مجھے پتا ہے، اور میں اپنی بیوی کی ضروریات میں مارا ہوا ہوں، تھکا ہوا ہوں، اس کو کیسے خبر ہے؟ اس کی اس بات نے مجھے چونکا دیا، ہلا دیا۔ میں مزدوری کی چلا آیا، پھر میں کبھی کبھی یہ پڑھتا رہتا تھا، اس کی بات یاد آتی تو پڑھتا رہتا تھا۔ سالہ سال گزرتے گئے گزرتے گئے گزرتے گئے، جب سالہ سال گزر گئے، ایک روایت میں یہ واقعہ صرف بغیر لقد جاءکم کے ہے، اور ایک روایت حدیث کی نہیں، واقعے کی روایت، ایک روایت میں سورۃ توبہ کے ساتھ ہے۔ تو کہنے لگے حالات گزرتے گئے، دن رات گزرتے 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 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، اور میں مالدار ہو گیا، بہت مالدار ہو گیا۔ میری جی بھی آیا کہ اپنے باقی زندگی کا وقت اپنے وطن میں جا کے گزاروں، بوڑھا ہو گیا تھا۔ میں آیا تو راستے میں مجھے قزاق ملے، ڈاکو ملے، اور انہوں نے میرا سب کچھ چھین لیا، اور میرے تن کے کپڑے تھے، میرا ہر سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب پھر وہی فقیر کا فقیر، خالی کا خالی۔ اور ایک جگہ میں نے کھڑے ہو کے میں نے ایک بندے سے فریاد کی، قافلہ جا رہا تھا، مجھے فلاں شہر پہنچا دو گے؟ میں اس شہر کا رہنے والا ہوں، وسط کا، واسطی، بعض لوگوں اپنے نام کے ساتھ نا واسطی لکھتے ہیں، وسط کا رہنے والا ہوں، کیا مجھے وہاں پہنچا دو گے؟ کہنے لگا ہاں۔ اس شہر میں پہنچایا، میں ایسی اندازوں سے تلاش کرتے کرتے اپنے گھر پہ پہنچا۔ سنیں تدبیر اور تقدیر کا نظام، ذرا اب تقدیر کا نظام شروع ہو رہا ہے، اب ذرا سنبھل کے بیٹھیے۔ اور کہا کہ میں زمانے کا مارا ہوا، حالات کی گردشیں، غربت بھی دیکھی، تنگ دستی بھی دیکھی، مال دیکھا پہلے، پھر باندی سے محبت ہو گئی، پھر غربت پہ آ گیا، پھر تنگ دستی پہ آ گیا، پھر گھر بھی بیچ ڈالا، آخر گھر سے نکل گیا، منہ کر گیا کہیں، پھر میں نے مزدوریاں کی، پھر مالداری پہ آ گیا، پھر سارے مال کا نچوڑ آخر کار مجھ سے ڈاکوؤں نے، قزاقوں نے لوٹ لیا۔ پھر میں نے آخری عمر کی غربت اور تنگ دستی دیکھی۔ ابھی نہیں زندگی کی کیفیتوں میں بیوی مر گئی ہوگی، وہ بچہ پتہ نہیں پیدا ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، نہ معلوم کیا حال ہوگا، کیا واقعات ہوں گے۔ وہی نہیں سوچوں میں اوپر نیچے تلاش کرتے کرتے اپنے گھر کی طرف گیا، دیکھا تو بہت بڑا محل ہے، اور باہر دکانیں ہیں، اور چہل پہل ہے۔ حیران، کاش، لگتا ہے میرا مکان بک گیا، اور بہت بڑی حویلی تھی، وہ بک گیا، اور کسی مالدار نے یا وزیر نے لے لیا، اور اس نے اپنا گھر بنا لیا، اور مجھے اپنی مفلسی پہ اور رونا آیا، اپنے حالات پہ اور کہنا آیا، مجھے کون جانے گا۔ وہاں ایک دکان تھی سبزی والے کی، میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا کہ ہاں کوئی پردیسی نظر آتے ہیں، ہاں پردیسی ہوں، یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے کہا مامون کی دایا کا گھر ہے، وہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگا اس کی کوئی اولاد بھی ہے؟ کہ ہاں ایک بیٹا ہے۔ کہنے لگا وہ کون ہے؟ کہنے لگا مامون رشید کا وہ خزانچی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ کہا حویلی کے اندر ہے، چلے جائیں، آپ ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں میں ملنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا جب میں نے جوان کو دیکھا تو میں نے کہی تو میری شکل ہے، میرا بیٹا ہے۔ وہ گرا ہوا تھا، منشی لکھ رہے تھے، مال تولا جا رہا تھا، محل تھا عجیب و غریب۔ میں بھی جا کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے ہاں بابا جی کیا کہتے ہیں؟ میں تیرا باپ ہوں۔ اس نے دیکھا یہ میرا گھر ہے بیٹا، میں تیرا باپ ہوں۔ شکل ملا اپنے سے مجھ سے، اس نے ایسے ٹھنڈی آنکھ بھری اٹھ کے چلا گیا، اور جا کے اپنے غلاموں کو کہا کہ اس بابے کو لے آؤ۔ میں نے پردے کے پیچھے آہٹ سنی، میں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے، بڑے بڑے پردے پڑے ہوئے، محل بڑا لاجواب مکان۔ مجھ سے کہنے لگے آپ میرے والد کیسے ہیں؟ بڑے نرم لہجے میں، جیسے کوئی بندہ نشانیاں پوچھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کہنے بیٹا اس کا والد ایسا ہوں، میں بہترین سوداگر تھا، ایک باندی سے محبت ہو گئی،
اس میں میں نے سب کچھ اپنا لٹا دیا، سب کچھ ختم کر دیا. میں ایک پل اس سے جدا نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ میرا کاروبار ختم ہو گیا. میری غیر موجودگی میں میرا کاروبار، میرے عمال، میرے نگران کھا گئے، اور میں گھر توڑ کے بیچنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ میرا گھر بھی ختم ہو گیا. پھر میرا ایک بچہ تھا، وہ یقیناً تو ہی ہوگا، اس کی ولادت تھی، اور میری بیوی نے کہا گوشت، شہد اور آٹا کہیں سے لے آئے، اور میرے پاس تھا نہیں، اور میں غم اور غیرت کے مارے منہ کر گیا، اور 20 سال کے بعد واپس آیا. جب یہ بات سنی نا، پیچھے سے آ کے باندھی نے اس کو لپٹ لیا، اس پہ لپٹ گئی کہ ہاں تو ہی میری زندگی کا ساتھی ہے، اور واقعی یہ تیرا بیٹا ہے، اور میں ہی تیری بیوی ہوں. میں تو تیرے انتظار میں اپنی امیدیں ساری ختم کر بیٹھی تھی، اور گلے لگ کے روئی بہت زیادہ. میں نے اسے کہا یہ کیسے؟ کہا پتہ نہیں کوئی دعا تھی تو کر کے گیا تھا، کیا تھا؟ مامون پیدا ہوا، کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا. امین زبیدہ کا بیٹا تھا، یاد رکھیے گا. مامون باندی کا بیٹا تھا. امین الرشید زبیدہ کا بیٹا تھا. امین الرشید زبیدہ سے تھا، اور مامون الرشید باندی سے تھا. جب مامون پیدا ہوا تو ماں کا دودھ نہیں پیتا تھا. اس وقت کی جتنی خواتین کے بچے ہوئے تھے سب کو بلایا گیا کہ سب کے سینے میں دودھ تھا کہ شاید ان کا دودھ پی لے. اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا. دعائیں کام آ رہی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا. تقدیر غالب ہو رہی ہے، اس میں روزی ہے، اس میں حفاظت ہے، اس آیت میں برکت ہے، اس آیت میں کفایت ہے، اس آیت میں کفالت ہے، اس آیت میں غیبی نظام وابستہ ہے، غیبی نظام ہے اس آیت میں. امید ہے آپ نے پچھلے درس سے اب تک اس آیت کو یاد کر لیا ہوگا. جن کو یاد نہیں، جن کو میری طرح یاد ہے، میں بھی زیر زبر ٹھیک کروں، آپ بھی کریں. امید ہے آپ نے یاد کر لیا ہوگا. اور کہا پھر مجھے بلایا گیا، اور جب میں نے مامون کو دودھ، تو مامون نے دودھ پینا شروع کر دیا. بس ایک پل میں میری حیثیت شاہی دائیا کی بن، میری حیثیت شاہی ہو گئی. غربت کی ماری، تندرستیوں کی ماری، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بچہ جانا تھا. اب میرا بچہ بھی مامون کے ساتھ پل رہا، اور میں بھی بادشاہ ہارون کے گھر میں پل رہی، کیونکہ ہارون کے بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، اور میرے بغیر دودھ ملتا نہیں. ایک طرف سے اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، ایک طرف سے مامون کو دودھ پلاتی تھی. شاہی طاقت میں میرا بچہ بھی پلتا گیا، میں بھی پلتا گیا، میرا بچہ بھی پلتا گیا، میں بھی پلتا گیا. بڑھتے 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 حتیٰ کہ یہ سارا محل وہی ہے، یہ سارا تاج اور سارا تخت یہ وہی ہے کہ مامون کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا تھا. وہ دودھ کا پلانا میرے نصیب میں آیا، اور میرے نصیب کے پیچھے کیا تھا؟ کہا تیرے نصیب کے پیچھے تھا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ تھا. میں خالی ہو گیا، خالی کیا تھا اور خالی آیا، بڑا کمایا. خالی ہو کے خالی آیا، جب آیا تو اپنے گھر کو بھرا پایا. یہ تقدیر ہے اور یہ تدبیر ہے. اس نے تو کہا تھا کہ میں غیرت ہے مجھے، میں کچھ نہ دے سکا، حیرت ہے مجھ پہ، میں کچھ نہ دے سکا، نکل جاؤں یہاں سے، اور نکل کے جا کے اپنی نسلوں کے لیے کچھ کما کے لاؤں، کما کے لاؤں. پر ساری کمائی ڈاکو لے گئے. اس کی ساری تدبیریں الٹی ہو گئیں، اور عرشی ساری تدبیریں کامیاب ہو گئیں. میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے، میں کسی کا احسان نہیں رکھتا، میں کسی بندے کا احسان لوٹاتا ہوں. تو نے میرا نام پڑھا ہے، اور میرے حبیب کے اوپر تو نے اتنی برکت والا نام. یہ دنیا کی سب سے بڑی نعت ہے، قرآن کی نعت ہے. والضحیٰ نعت ہے، واللیل نعت ہے، یا ایھا المدثر نعت ہے، یا ایھا المزمل نعت ہے. میرے مدینے والے کی شان ہے، شان ہے، اور یہ سب سے بڑی نعت ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز. یہ نعت ہے، میرے مدینے والے کی شان ہے.
یہ نعت ہے۔ نسلوں میں رزق ملتا ہے، نسلوں میں برکتیں ملتی ہیں، اور نسلوں سے فقر مٹتا ہے، فاقے مٹتے ہیں، غربت اور تنگ دستی مٹتی ہے نسلوں سے۔